رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا الہی آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر کن کن لوگوں کے حقوق آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے عبادات پر بات کی تھی، آج ہم انشاءاللہ حقوق اللہ پر بات ہو گئی اور آج حقوق العباد پر بات کریں گے، اور حقوق العباد میں ہمارے دائیں بائیں کون کون لوگ ہیں، اور میں مختصر سا ایک ریویو پیش کروں گی کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور خاص طور پر پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں رمضان میں ہم میکسیمم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ آیات جو میں نے آج اپنی اس کلاس کے لیے سلیکٹ کی ہیں وہ 5واں پارہ سورۃ نساء آیت نمبر 36 سے 42 ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ آیت نمبر 38 تک شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے، اور ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے لونڈی غلام ہیں جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ ایسی صفات رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت ہی بری دوستی اس کو میسر آئی، یہ وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ یہ سورۃ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 36 سے 38 تک کی آیات کا تلاوت اور ترجمہ میں نے کیا، اور یہاں پر انشاءاللہ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور کون کون سے حقوق عائد کیے ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت تاکید بھی کی ہے، اور یہ ایسے حقوق ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ تو جو یہاں پر حکم دیا گیا وہ اللہ کی عبادت کا،
پورے قرآن پاک میں خاص طور پر توحید کا حکم دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اللہ کی وحدانیت وہ پہلا سبق ہے جو ہمیں سکھایا گیا. اور ان ہر جگہ پورے قرآن میں جہاں جہاں پر احکامات آئے، ہر نبی کی دعوت اور تبلیغ کا بنیادی مقصد جو تھا وہ ہر نبی کی دعوت اور تبلیغ کا بنیادی مقصد توحید کی دعوت دینا اور ہر دور میں لوگوں کو شرک سے روکنا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانا تھا. اس کے لیے تو بہت بہت ڈیٹیل ٹائم چاہیے. اللہ کی وحدانیت کیا ہے اور ہم سے کس کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، یہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ہم اس پر بات کریں گے. آج ہم نے حقوق العباد میں دیکھا ہے. قرآن پاک میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کا ذکر آیا، وہیں پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا. اور یہ والدین کے حقوق جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ قرآن پاک میں تقریباً 11 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سورت بنی اسرائیل میں آیت نمبر شاید 25 سے تھا، پورے قرآن میں سب سے زیادہ تفصیلی احکامات جو والدین کے حقوق کے بارے میں آئے ہیں وہ سورت بنی اسرائیل میں آئے ہیں. اور میں آج ان کو بھی انشاءاللہ یہاں پر ٹچ کروں گی، لیکن اس کے ساتھ ہمارا چونکہ ٹاپک ایک وسیع ٹاپک ہے، لہٰذا ہم اوور آل حقوق العباد پر بات کریں گے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی اور بار بار اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی. اور جیسے ہم نے ایک حدیث اس دن دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک ممبر پر پاؤں رکھتے ہوئے پہلی رکعت میں کہا، پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا تو کہا آمین، تیسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا تو کہا آمین. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا کہ آپ سٹیپ پر پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہیں، تو آج آپ نے ایسا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر جا رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا. پہلی وہ بات تھی کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے اور توبہ استغفار کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو وہ برباد ہوا، وہ ناکام ہوا. تو حضرت جبرائیل نے کہا آمین. اور دوسری بات کیا تھی کہ جو کوئی تم میں سے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اور ان کی عزت کر کے ان کے جنت نہ کما سکے تو اس کے لیے بھی ہلاکت اور تباہی. اور اس پر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا. اور ہم والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے حکم دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچے تو نمبر 1 فلا تقل لہما اف، پہلا حق والدین کا کیا ہے کہ آپ ان کو اف نہیں کہہ سکتے. اف الف اور فے،
दो हर्फ, उफ नहीं। ये आयत जो मैं सूरत बनी इसराइल के आपके सामने रख रही हूँ, ये आयत नंबर 23 से लेकर आयत नंबर 24 तक 7-8 हुकूक अल्लाह ने यहाँ पर वालदैन के फरमाए हैं, जो मैं आपके सामने इंशाल्लाह यहाँ रखूंगी। पहला हक क्या कहा कि उनके साथ एहसान करो। एहसान बदले में नेकी करना नहीं है, एहसान बराबरी के सतह पर नेकी करना नहीं है, बल्कि एहसान जो तुम्हें ना दे तुम उसको दो, जो तुम्हें कम दे तुम उसको ज्यादा दो, जो तुम्हारे साथ गलत भी करे तो भी उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करना एहसान का रवैया है। फिर कहा अगर वो दोनों या कोई एक बुढ़ापे की हालत में पहुंचे तो फिर तुम उनको क्या कहो, उनको उफ नहीं कह सकते। आम तौर पर बुढ़ापे में माँ बाप कमजोर हो चुके होते हैं जबकि औलाद जवान है। माँ बाप की ख्वाहिशात, जज्बात, उनका तौर तरीका, वो जिंदगी परख चुके हैं, वो जिंदगी गुजार चुके हैं, एक्सपीरियंसेस सीख चुके होते हैं, उनमें जो संजीदगी एक आ जाती है और वो सब कुछ औलादों में और उनमें फिर वो जो एक एज डिफरेंस और एक गैप होता है, उसकी वजह से आम तौर पर औलादें उनकी इस अक्लमंदी, समझदारी, उनकी तबीयत के और मिजाज के इस सब कुछ को और उनकी तबीयत की इस कमजोरी को समझ नहीं सकते। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद को हुक्म दिया कि वो वालिदैन के साथ नरमी का बर्ताव करें। ये नहीं कहा कि अगर कोई क्लैश हो, तबीयतों और मिजाजों का इख्तिलाफ आए, तो ये नहीं कहा कि पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है औलाद कॉम्प्रोमाइज करेगी, औलाद कॉम्प्रोमाइज करे, उनको उफ नहीं कह सकते। ये दो हर्फ भी इंतहाई नापसंदीदा है। और अगर ये नहीं कह सकते तो जो कुछ हम सब लोग कहते हैं वो क्या कह सकते हैं। तो मैंने कहीं पर ये किसी से सुना कि उन्होंने कहा कि अगर आप कैंडल जलाएं ना, मोमबत्ती कैंडल जला कर रखें और आप उसके पास करके ना मुंह उफ कहे ना, तो उससे कैंडल बुझ जाएगी। पर से फूंक से निकलती है ना, तो उन्होंने कहा जिस तरह उफ कहने से कैंडल बुझ जाती है, इसी तरह बाज़ औक़ात औलाद के उफ कहने से माँ बाप का दिल बुझ जाता है। और उन पर क्या बीतती है जब हम औलादें उठ के उनको क्या क्या कुछ सुना देते हैं और बहुत मुंह दर मुंह जवाब दे देते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़ापे में वालिदैन को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी जन्नत में ना जाएंगे, ना ही कयामत के दिन अल्लाह उनकी तरफ नजर करेगा। नंबर 1 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 2 मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत, और नंबर 3 देवस। पूछा देवस क्या है? कहा देवस दाल ये वाव और से समर वाला वो मर्द होता है जिसके अंदर कोई गैरत नहीं होती। उसकी माँ, बहन, बेटी कोई गलत काम कर रहे हो तो अगर वो बॉदर नहीं करता और वो लेट देम गो कर देता है और उनको उसके ऊपर रोकता टोकता नहीं है, तो वो शख्स देवस है। वो क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है बहन, बेटी, माँ, बीवी का। वालिदैन की नाफरमानी करना कबीरा गुनाहों में से है। इंसानी रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। बेगर्ज, बेलौस और हम पर जिंदगी में सबसे ज्यादा एहसान करने वाला रिश्ता, हमारा सबसे ज्यादा खैरख्वाह रिश्ता, औलाद के लिए सबसे ज्यादा तकलीफें उठाने वाला रिश्ता वालिदैन का रिश्ता है। अल्लाह ने कहा उनको उफ नहीं कह सकते। नंबर 2 उनको झिड़क कर जवाब ना दो। नंबर 3 उनके साथ इज्जत की बात करो, इज्जत और एहतराम और अदब के साथ उनके साथ बात करें। इज्जत, अदब, एहतराम, देखें कौलन करीमा, इज्जत की बात करें। और किस तरह हम सब लोग बहुत अच्छे से इसको फील कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज्जत से बात करना। हम अपने बॉस से, हम अपने सुपर ऑर्डिनेट से, हम अपने बड़ों से जॉब पॉइंट पर
किस रिस्पेक्ट और किस ऑनर और किस तरह बात करते हैं, हमें अपने पेरेंट्स से, उस बॉस से भी ज्यादा अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। यहाँ पर दो तीन चीजें आ गई। नंबर एक, आपके अल्फाज का चुनाव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आप उनको अल्फाज में उफ, तौबा है, ये भी नहीं कह सकते हैं। नंबर दो, झिड़क के, आपकी ट्यून भी ऊंची नहीं होनी चाहिए। आपके वर्ड्स का चुनाव परफेक्ट होना चाहिए, आपकी ट्यून भी धीमी होनी चाहिए, बोलने का अंदाज भी। आप शाउट नहीं कर सकते, आप उनके साथ लाउड बात नहीं कर सकते, आप उनको झिड़क कर जवाब नहीं दे सकते। और तीसरी चीज क्या आई? आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी क्या है? वख्फिज लहुमा जनाहज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके लिए रहम करते हुए, रहमत और शफकत के साथ उनके लिए अपने बाजू झुका दो। गुस्से से मत देखो, इनकिसारी और आजिजी के साथ अपना बॉडी पोस्चर, आपका पोस्चर भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक आजिजी हो, रूड अंदाज भी नहीं होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, आप बताएं, बॉडी लैंग्वेज होती है क्या? हम सब दूसरों की बॉडी लैंग्वेज से हर्ट होते हैं। मैं बहुत बार ये बात करती हूँ कि बहुत सारे लोग जबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन वो अपने एटीट्यूड से, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ कह जाते हैं। बाज लोग आपको देखते ऐसी नजरों से हैं कि लगता है चीर के रख देंगे। ऐसी नजरों से देखते हैं कि बस नजरों से गिरा देते हैं। अपने वालिदैन के लिए हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर भी बहुत ही ज्यादा आजिजी वाला होना चाहिए। कंधे झुका दो। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि औलाद ज्यादा पड़ जाती है, औलाद किसी आला मकाम पर पहुंच जाती है और ये नहीं समझते कि किन हाथों ने, किन मेहनतों ने, किन की दुआओं ने हमें इस मकाम पर पहुंचाया है। लेकिन जब बच्चे खुद किसी मकाम पर पहुंचते हैं और माँ बाप अगर बूढ़े हों और अनपढ़ हों और सिंपल हों, तो हम उनको साथ नहीं रखते, हम उनको साथ लेकर नहीं जाते, हम एम्बेरस्ड फील करने लग जाते हैं और हमें कहते हैं कि आपने वहां ऐसे खाया, आप वहां ऐसे बैठी थी, मेरी तो इंसल्ट हो गई। जब हम बचपन में ऐसी हरकतें करते थे तो माँ ने तो कभी नहीं कहा कि तुमने बीच में पिशी करके मेरी इंसल्ट कर दी। बच्चे क्या कुछ नहीं करते। मुझे एक ना इंग्लिश की स्टोरी याद आ रही थी, उससे मैंने अपनी क्लास में भी सुनाई। एक ना इंग्लिश मैगजीन आता था, हमने बच्चों के लिए लगा हुआ था। अब मुझे उसका नाम पता नहीं, द ट्रूथ था या मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था। उसमें एक स्टोरी आई थी और मुझे याद है कि मैंने स्कूल में बच्चों को टैबलो करवाया था उस पर। एक बच्चा माँ के पास गया, इंग्लिश स्टोरी थी कि उसने ना बिल बनाया हुआ था कि मैं ग्रोसरी का सामान लेकर आया 10 रुपीज, मैंने गार्बेज बाहर फेंका 10 रुपीज, मैंने इतनी बार डोर बेल चेक की उसके 5 रुपीज, और मैं आपके लिए ये किया, आपकी हेल्प की, उसके इतने रुपए। अब वो ना सारा वो सारा उसने ना बिल बनाया हुआ था बच्चे ने, और उसने जाके ना माँ को दे दिया। माँ ने पकड़ा और उसके उल्टी तरफ लिखा, मैंने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, नो चार्जेस। मैंने तकलीफ के साथ तुम्हें जन्म दिया, नो चार्जेस। 2 साल 24/7 तुम्हें दूध पिलाया, नो चार्जेस। आपको पता है ना, माँ जब दूध पिलाती है तो किस तरह माँ नुचड़ती है। बच्चा माँ के खून पर, माँ के आयरन पर परवरिश पा रहा होता है ना, कितनी उसकी बोन्स में वीकनेस हो जाती है और डिलीवरी के वक्त उसकी तकलीफ कैसी होती है। और फिर उसके बाद जी, मैं तुम्हारे लिए इतने कपड़े लाई, ड्रेसेस लाई, नो चार्जेस, इतने टॉयज लाई, नो चार्जेस। और उसने पूरा बिल बना के और बच्चे को वापस दे दिया। और जब बच्चे ने वो बिल पकड़ा और वो पढ़ा तो वो रोने लग गया और आके माँ से लिपट गया। अगर कोई एहसास करे तो ये बहुत बड़ी बात है। माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ हमें पढ़ाने के लिए कैसी दुआएं करते हैं, कैसी मुशक्कतें झेलते हैं, हमारी फीसेस को पे करने के लिए, हमें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए। पता नहीं कौन कौन सी उनकी नेकियां, कौन कौन सी उनकी दुआएं कि आज हम इस मकाम पर हैं।
تو جب اولاد کسی مقام پر پہنچ جائے اور ماں باپ بوڑھے ہوں، اچھا پھر میں ایک بات سوچی تھی کہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں نا، یا جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا، ہمیں اتنی قدر نہیں ہوتی. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری دنیا چلی گئی ہے. ماں باپ کے جانے سے دنیا چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنے کی اور ان کی عزت اور ان کی خدمت کی توفیق دے، اور ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنے کی اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہا ان کے لیے رحمت کے بازو جھکا دو، عاجزی ہونی چاہیے ان کے اندر، ان کے لیے عاجزی. اب میں دیکھتی ہوں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ایک ہی بات کتنی بار پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے بابا، یہ کیا ہے بابا، یہ کیا ہے. اچھا بار 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 ہم کتنے خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں. کیسے انگلی پکڑ کے ایک ایک قدم مائیں بچوں کو چلنا سکھاتی ہیں. سوچیں جب ہم بوڑھے ہو جائیں، پھر یہ بچے اگر ہمیں سہارے کی ضرورت ہو تو کہیں آپ کو کس نے کہا تھا اٹھ کے چلنے کو، آپ بیٹھی رہیں، آپ بتا دیں آپ کو کیا چاہیے. تو سوچے نا ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے، ان کا دل نہیں بوجھتا. اور جب وہ بار بار کبھی پوچھتے ہیں کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا چلتا نا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا. کیسے کہتے ہیں ایک دفعہ بتا تو دیا کہ ابھی نہیں ہوا، جب ہوگا تو بتا دیں گے. بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ بہت کامن باتیں، یہ ہمارے معاشرے کی بہت کامن چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے عاجزی کے بازو جھکا دیں، جھک کے معاملہ کریں، ان کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کریں، ان کے آگے کندھے جھکا کے بات کریں، اور رحمت کے ساتھ سہارا بنے، ہاتھ تھامے ساتھ لے کے چلیں. اور پھر ان کے لیے یوں دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں شفقت سے پالا. جس محبت سے اور جس شفقت سے ماں باپ نے ہمیں پالا بغیر احسان جتلائے، کس طرح. اچھا میں کہتی ہوں کہ میں تو اب بڑی ہوں، آپ سب لوگ تو مجھ سے چھوٹے ہیں اور ونش تو مجھ سے بہت چھوٹی ہیں، لیکن آپ سب لوگ یہ بات دیکھتے ہیں، لڑکیاں ٹین ایجر لڑکیوں کو بس اپنی چیزوں سے کنسرن ہوتا ہے، میری چیز، یہ میرا بیگ، اپنی جولری، اپنی میچنگ، اپنی چیزیں یا فرینڈس. اور جیسے ہی شادی ہو جائے اور جیسے ہی کنسیو کر لیں تو پھر آپ دیکھیں ہر سوچ کا دھارا ماں باپ کا چینج ہو جاتا ہے. ہر چیز بچوں کے لیے، میں بچوں کے لیے یہ لے لوں، بچوں کے لیے یہ دیکھا ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ لینا ہے. ہر پلاننگ ماں باپ کی بچوں کے لیے. لیکن ہم سب بڑے ہو گئے تو سوچیں ہم نے کتنی پلاننگ میں سوچا کہ ہمارے ماں باپ کا کیا ہوگا، ہم نے ان کو کہاں رکھنا ہے، ان کو کیسے ساتھ رکھنا ہے، کہیں جانا ہے تو ان کو کیسے لے کے جانا ہے، ان کو کیسے چڑھانا ہے. اور کہیں چلے نہیں جاتے، اگر امی نہیں جا سکتی تو ہم بھی نہیں جائیں گے. ماں باپ کے یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اور یہاں پر اور سورت لقمان میں بھی بہت اچھے سے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ماں باپ اگر کبھی غلط بھی ہوں، آج میں وہ آیات پڑھا کر آئی ہوں سورت طٰہٰ میں، سورت مریم میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے اچھے طریقے سے، کتنے احترام سے اپنے باپ کو یا اباتی، یا اباتی، اے میرے ابا جان یہ شرک نہ کریں، اے میرے ابا جان اللہ کی عبادت کریں، اے میرے ابا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو اگر کبھی ایسا ہو ماں باپ کو علم نہیں ہے، یا وہ کوئی نادانی کی بات کریں، یا وہ کوئی بدعت یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوں، اگر ہمیں ان کو روکنا ٹوکنا بھی ہو تو بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، بہت ہمبل وے میں وہ ان کو نقصانات بتا کر، سزا کا بتا کر ہم اچھے سے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر تو بہت معذرت، یہ ایک ضروری کال تھی۔ تو چوتھی بار کہا تمہارا باپ۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ویسے ہم معاملہ ڈرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باپ کے ساتھ پھر بھی ایک لحاظ اور ایک ان کا خوف اور ایک ان کے ساتھ تھوڑا ادب کا معاملہ ہوتا ہے۔ ماؤں کے ساتھ شاید ہماری فرینکنیس زیادہ ہوتی ہے، تو اس فرینکنیس میں بعض اوقات ہم ماؤں کے ساتھ لمٹس بھی کراس کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف مجھے یہ بات ہمیشہ سے کھٹکتی ہے کہ باپ بھی ہمارے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ساری نظمیں رو رو کے ماں پہ بنائی ہوئی ہیں کہ ماں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ باپ کا بھی نہیں ہے بدل، تو کسی کا بھی نہیں ہے، کسی رشتے کا بھی نعم البدل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور وہ ماما چلی جائیں تو ایسے ہوتا ہے، پتہ نہیں، اپنی اپنی فیلنگ ہے، ہو سکتا ہے کوئی میری بات سے اگری نہ کرے، لیکن مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں ماں کا کردار ہے اتنا کردار باپ کا بھی ہے۔ باپ بھی چلے جائیں تو شاید مجھے لگتا ہے بیٹیاں باپ کی زیادہ پیاری اور لاڈلی ہوتی ہیں۔ ہم سب بھی بہنیں ابو کو بہت پیاری تھی، تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جو زندہ ہیں ہمارے والدین میں سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت اور عافیت کا معاملہ کرے اور ان کے بڑھاپوں کو ان کے لیے آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حق شناس بنائے انشاءاللہ۔ اور اس کے آگے فرمایا والدین کے بعد تیسرا حق رشتہ داروں کا۔ رشتہ داروں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے بعد اللہ کا حق ہے، دوسرا والدین کا، اور تیسرا رشتہ داروں کا حق ہے۔ سورت النساء کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں فرمایا اور کہا تم اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ صلہ رحمی کی بہت تاکید آئی، بہت زیادہ۔ قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑا کام ہے۔ ان تعلقات کو بگاڑنا، خراب کرنا یا توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان رحم سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رحم سے، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے گا میں اس سے قطع تعلقی کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتے ہیں ہماری عمر لمبی ہو، ہر شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، لیکن ہم میں سے کوئی بھی رشتہ داروں کو دینا نہیں چاہتا، یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کبھی کبھی ہم خود بھی تھوڑے تھوڑے تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوتے بھی کن کے ساتھ کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا جنہوں نے ہمارا حق نہ دیا ہو، پھر ان میں یہ بہت نیچرل ہے، لیکن ہمیں تو اللہ کی خاطر سب کے ساتھ اچھا کرنا ہے، سب کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتے ملاتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے اچھے سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے جیسی تم کہہ رہے ہو تو گویا تم
ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو. جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارا ہمیشہ ایک مددگار رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے کے طور پر رشتے ملانے والا نہیں، بلکہ اصل رشتے ملانے والا تو وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو بھی وہ ان رشتوں کو جوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. سیدنا ابو ایوب فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس میں ذرا بھی شرک نہ کرنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو والدین کے بعد تیسرا حق ہم پر رشتہ داروں کا ہے، تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور بہت اچھا کرنا ہے. رمضان المبارک بہت اچھا مہینہ ہے. ہم نے رمضان کا جو درس سنا اس میں جو ہم نے ایک بات سیکھی کہ اپنے دل سے سب کو معاف کر دیں. سب جو اچھا کرے اس کے ساتھ ہم اچھا کر رہے ہیں تو پھر یہ تو بدلے میں اچھا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل نیکی تو وہ ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اس کو اللہ کی خاطر حق دو. لیکن ہم حق بھی دے رہے ہوتے ہیں تو مینشن ہی کرتے رہتے ہیں، گنواتے ہی رہتے ہیں. نہیں، جس کے ساتھ بھی جو بھی کرے بس اللہ کی خاطر کرے. نیکی کر دریا میں ڈال، کر اور بھول جا. اور مجھے بڑی اچھی لگی کسی کی بات کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اور یہ ساری نیکیاں مل کر کبھی آپ حالات کے بھنور میں مشکلات کے سمندر میں پھنسے تو یہی نیکیاں کشتیاں بن کر آپ کو بچا لیں گی. تو یہ نیکیاں کشتیاں بن جائیں گی انشاءاللہ ہمارے لیے. اللہ کسی کی بھی نیکی اور کسی کی بھی خیر اور کسی کی بھی اچھائی اور کسی کی بھی خوبی ضائع نہیں کرتا. انشاءاللہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ تعالی ہمیں دے گا اور ہمارے بچوں کے لیے ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، خواہ وہ ہمارے ننیالی رشتہ دار ہیں، خواہ ددیالی رشتہ دار ہیں، خواہ میکے کے رشتہ دار ہیں، خواہ سسرالی رشتہ دار ہیں. تو یہ بہت اچھا موقع ہے رمضان میں. نمبر 1 اپنے دل سب کے لیے صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتوں کو سلام دعا سے تر و تازہ رکھو. رشتے اور تعلقات کو تر و تازہ رکھو. ایک سلام دعا، ایک ہیلو ہائے، ایک وش کا فون کبھی کبھی کوئی بندہ کر لے. اچھا یہ تو اب اللہ کا شکر ہے اتنا زیادہ ہمارے فیملیز کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بندہ خاموش ہے اس کا حال پوچھ لے کسی نے. تو اچھے تعلقات کے لیے سلام دعا کرتے رہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خوب نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. عید آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے عید گفٹ تیار کر لیں. کوئی بہت چھوٹی سی چیز، کوئی ایک اچھا کارڈ دے دیں، کسی کو کوئی چھوٹا سا پرفیوم دے دیں، کسی کو کوئی نماز کا دوپٹہ لے دیں. کیونکہ ظاہر ہے بعض اوقات آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم سب کے لیے بہت اچھا دے سکیں، اور بعض لوگ نہیں بھی دے سکتے، بعض لوگ دے سکتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا دے. کچھ لوگ تو بہت دور بیٹھے بھی اتنے مہنگے سوٹ گفٹ کر دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. اپنے دین کی خاطر ہمارے محبتوں کو اور تعلق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر دنیا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے. شہداء اور صدیقین اور شہداء اور نبی ان کے مقام پر رش کریں گے. تو پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس کے دین کی خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی کو وزٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے، جو مومن ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو مومن کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے وہ دعائیں اس شخص کے لیے کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اتنی خیر سے نوازا ہے. تو آپ زیادہ بڑا گفٹ نہ دے سکیں، ساروں کو نہ دے سکیں، تو آپ یعنی اب میں نے کہیں پر نا گفٹ دینا تھا تو ابھی میں سوچی تھی کہ دونوں بہوؤں کو دوں گفٹ، تو 2 سوٹ. تو میں نے کہا کہ ان کی ساس بھی زندہ ہے نا، تو میں نے کہا کہ میں بڑوں کو دے دیتی ہوں
تو مطلب اگر آپ بزرگوں کو دے دینا وہ سب کے لیے ہو جاتا ہے، فیملی کے لیے، یا خاص طور پر وہ دور کے رشتے دار جہاں ہمارا کو بہت لینا دینا یا بہت کوئی طرح کے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ نہیں ہے، آپ نے یا دین کی دوستیاں ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے 3-4 افراد کے ساتھ آپ کی اچھی فرینڈشپ ہے. تو میں نے کل ہی تراویح پڑھتے ہوئے، وہ میرے ساتھ تھی میری فرینڈس، تو میں نے سوچا، میں نے کہا اچھا نہیں والدہ کو دے دیتی ہوں تو سب کے لیے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کبھی ایسے بھی سوچیں کہ کبھی ایسے کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے 3-4 بچے ہوتے ہیں تو آپ سارے بچوں کو نہیں دے پاتے، تو چلے کسی کوئی ایک کو دے دیتے ہیں، کبھی نماز کا دوپٹہ دے دیتے ہیں، کبھی آپ کوئی بھی ایسی چیز. لیکن میں کہتی ہوں اٹس جسٹ اے ٹوکن آف لو. آپ دوسروں کو فار اے گڈ جسچر آپ ضرور عید پر، خاص طور پر دور پرے کے، آپ کو پتہ ہے کہ والد کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ والد اگر دنیا میں نہ ہو تو پھر ان کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ ان کے بھائیوں کے ساتھ اور والد کے دوستوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ فوت ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب بھی کچھ ذبح کرتے تو آپ کی سہیلیوں کو، حضرت خدیجہ کی فرینڈس کو گفٹ بھیجتے، تحفہ بھیجتے، گوشت بھیجتے تھے. تو ہم دور تک بھی نیکی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو جتنا ہم کنسرن اپنے فرینڈس کے لیے ہوتے ہیں تو اتنا ہی ہمیں ان تعلقات میں بھی انشاءاللہ کنسرن ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ اچھا موقع ہے، روٹھے وہ کو ملا لیں، دور لوگوں کو قریب. اللہ تعالیٰ نے تو اتنی سہولتیں دے دی ہمیں، تو انشاءاللہ اور کچھ نہیں تو عید مبارک کا فون کر لیں. اور کبھی کبھی کوئی رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو کہیں گے آگے سے کہ تمہیں یاد آ گئی، تمہیں خیال آ گیا آپ کی ہم تمہارے خوش لگتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تھوڑی باتیں سن لے، میں سن لیتی ہوتی ہوں. اور کچھ لوگوں کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے سے یہ کہنا ہے، اور کچھ لوگ بڑی محبت سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں مس بھی کرتے ہیں، وہ ہم سے ملنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ تھوڑا ٹرونٹنگ وے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، لیٹ دیم گو کر دیں، کیونکہ میں تو اللہ کی خاطر مل رہی ہوں، اللہ کی خاطر سلام دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ایک حدیث کے ساتھ میں یہ ٹاپک ختم کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے داروں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور ان کے رویوں کی گرمی سردی سہتا ہے، وہ اس مومن سے اچھا ہے جو کسی سے ملتا نہیں ہے اور گرم سرد باتیں نہیں سہتا. جب ہم ملتے ہیں نا ضرور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، سگی بہنوں میں ہو جاتا ہے بھائی، بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے، ماں بیٹیوں میں ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، جانے دیں. بس ہم تو اللہ کی خاطر یہ سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اللہ قبول کر کے اور ان کو ہمارے نامہ اعمال کی حسنات میں شامل فرما دے انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا حق کہا یتیم کا. یتیم وہ چھوٹے بچے جن کے باپ اس دنیا میں نہ ہوں. یتیم کی سرپرستی اور خیرخواہی بہت بڑی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی، فرسٹ فنگر اور مڈل فنگر کو برابر تھوڑا فاصلے سے کھڑا کر کے اشارہ کر کے بتایا، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی ذرا کھول کر اشارہ کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اور یتیم کا سرپرست جنت میں ایسے ہوں گے. یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی سے بچنے کا حکم دیا. یتیموں کے مال کے لیے بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جو یتیم کا مال زبردستی کھاتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ بھر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کے لیے یتیم معاشرے کے، پھر ایک اور بات میں کہوں گی کہ یتیم صرف ننیال کی ذمہ داری نہیں ہے، یتیم صرف اس عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یتیم معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرے تو جتنے اس بچے کے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، جتنے اس بچے کے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی اس شخص کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. بعض اوقات ہمارے گھر میں نا چھوٹے ملازم بچے ایسے اورفن ہوتے ہیں تو ہم ان کو کبھی بہت برا جھڑک بھی دیتے ہیں. کبھی ہم رشتے داروں میں تو کہتے ہیں کھانے پینے کو دے رہے ہیں، ان کو اچھا پڑھا رہے ہیں، ان کو اور کیا چاہیے. ان سے محبت کرنے والا باپ چھن ہے، ان کے لاڈ اٹھانے والا باپ چھن ہے. جہاں پر سورۃ نساء میں 4 پارے میں یہ آیت آئی ہے نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اپنے پیچھے ایسے چھوٹے بچے چھوڑ کے فوت ہو جاتے تو تمہیں ان کے بارے میں کیسے خدشے ہوتے کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا.
تو سوچیں ان بچوں کا لاڈ اٹھانے والا، شفقت کا، محبت کا کرنے والا باپ کے کبھی ان کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیریں، کبھی ان کو پاس بٹھائیں. صرف کھلانا پلانا ہی کافی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے. تو چوتھا حق معاشرے میں ہم سب پر یتیموں کا ہے. یہ اوور آل بات کی گئی ہے. سب معاشرے کے آپ اپنے اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں، ہر بندہ اپنے سرکل میں دیکھے کوئی ایسے یتیم بچے، چاہے ان کے ماں باپ امیر بھی ہوں، چاہے ان کی ماں امیر بھی ہو، تب بھی آپ کبھی پیار کریں، آپ کبھی پاس بٹھائیں، کبھی آپ محبت سے اس کو ساتھ لگائیں، کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ان کو پکنک پر لے جائیں. جو معاشرے میں ایسے غریب جو یتیم بچے ہیں تو کسی ایک کی تعلیم کا ذمہ اٹھا لیں کہ آپ کے بچے کی اسکول فیس میں ادا کر دوں گی. بہت ساری این جی اوز ہیں جو آرفن کیئر پروگرام چلاتی ہیں. آرفن کے اتنے اچھے اتنے زبردست گھر ہیں بنے ہوئے. اگر آپ کو کبھی موقع ملے گوگل پہ سرچ کر لیں آپ. پاکستان میں الخدمت کے آغوش کے ادارے بہت زبردست ہیں. میں نے ان کا مری کا آغوش خود جا کر دیکھا ہے. بہت زبردست، اتنا ویل آرگنائزڈ، اتنے اچھے بچے، اتنا ہائی اسٹینڈرڈ ان بچوں کا. میں حیران رہ گئی. ہم سرپرائز وزٹ تھا ہم لوگوں کا. جو ٹیچرز وہاں پڑھا رہے تھے انہوں نے وہ جو یونیورسٹی کے ٹیچرز نے گاؤن پہنے ہوتے نا بلیک کلر کے، وہ والے گاؤن پہنے ہوئے تھے. اس بیابان میں اکیلے ایک بلڈنگ میں وہ بچوں کو، اور اتنا ڈسپلن، اتنی صفائی، بچوں کا کھانا. ہم نے خود ان بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، بچے ہم کھا نہیں رہے تھے لیکن انہوں نے ہمیں زبردستی، اور اتنے بچوں نے خود ٹیبل لگائی. بہت بہت اچھا. ان کے بہت سارے ادارے ہارٹ میں بھی شاید میں نے سنا ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا. بٹ آئی وزٹ the one in the مری میں جو تھا وہ دیکھا تھا. ویسے بھی آرفن کیئر پروگرام میں بہت ساری این جی اوز یہ کام کرتی ہیں. تو آپ کہیں پر بھی اکیلے پہ بھی خود پہ بھی، چلے ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے، عید پر کوئی ایک گفٹ لے دیں ان بچوں کو، نیا سوٹ لے دیں کسی کو. بس آپ سوٹ نہ بھی لے کے دیں تو ساتھ لے جا کے ایک جوتا دلوا دیں کسی کو. انشاءاللہ. تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک. اس کے بعد ہمسائے، اور یہاں پر ہمسائے 3 طرح کے بتا دیے. نیبر کے بارے میں بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے. اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ سٹریس کے لیے ہوتا تھا نا 3 بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کی ایذا، جس کی تکلیف دینے سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تکلیف دینے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے ہمسائے کی عزت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے ہمسائے سے حسن سلوک کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ میں سمجھا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ، جب تم سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. اب پڑوسی 3 طرح کے پڑوسی ہیں. ایک وہ پڑوسی ہیں جو نیبر بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. بعض ہم ایسے علاقوں میں رہتے ہیں نا، ادھر چچا کا گھر ہے، ادھر تایا کا، ادھر پھپھو کا، ادھر فلانے کازنس کا، وہ ایک ہی علاقے میں سارے رشتہ دار ہوتے ہیں. ایک وہ ہمسایہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے اور نیبر بھی ہے. ایک ہمسایہ وہ ہے کہ جس کو آپ نہیں جانتے، کوئی رشتہ داری نہیں، دور پار کا بھی نہیں، جو آپ کا گرائی بھی نہیں، جس کے ساتھ آپ کی کوئی کاسٹ بھی نہیں ملتی ہے، لیکن وہ آپ کا نیبر ہے. اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. اور ایک ہمسایہ وہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہے، لائک ٹریولنگ میں، ایروپلین میں، بس میں، جہاز میں، ویٹنگ ایریا میں، جاب پوائنٹ پر، اسٹڈی ٹائم پہ، کہیں پر بھی. تو ان کے حقوق بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آئیں، ان کو بھی اپنی اذیت سے بچائیں، ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور رواداری اور خیال اور ان کے ساتھ شیئرنگ، ان کو اپنی ذات پر فوقیت دینا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو اپنے اچھے اخلاق سے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا
کہ مسافر اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے, اور جو تمہارے لونڈی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اب ہمارے پاس غلام نہیں ہے, لیکن جو ہمارے خادم ہیں ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مساشری کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی لونڈی ہو, وہ اس کو اچھی طرح تعلیم دے, اچھی طرح ادب سکھائے, تو اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو دوہرا اجر ہے. تو آج ہمارے جو غلام ہیں, جو ملازم ہیں, تو ہمیں ان کو ادب سکھانا چاہیے, اور ان کے ساتھ ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, عزت کا. ٹھیک ہے, اب یہ تھوڑا سا میرا رہ گیا ہے, تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سیٹنگ میں اس پہ بات کر کے میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں. اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کوئی, اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو مغرور اور خود پسند ہو. یعنی یہ سارے حقوق وہی ادا کر سکتا ہے جس کے اندر عاجزی ہو, جو اپنی انا میں مست ہو, مغرور ہو, اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرے, تکبر کرے, جو اللہ نے اس کو فضل دیا اس کو چھپائے, اس سب کچھ کو اپنا کمال سمجھے, وہ کبھی دوسرے کا حق نہیں دے سکتا. دوسرے کا حق دینے کے لیے عاجزی چاہیے. تو کہا جو لوگ اللہ کو خود پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پلیز اگر اب آپ میں سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں, تاکہ اس کے بعد میں اپنی بات کو بند کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم پلیز اگر یہ لیکچر سینڈ کر دیا کریں تو. جی کر دوں گی. کہاں کروں, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خان زادی یہیں رہیں گے, اور خان سے ہوں میم میں. اچھا, کس گروپ میں بیٹا, جی پلیز آپ مجھے بتائیں گے میں کس گروپ میں سینڈ کروں؟ آپ تجلیات نبوت والے گروپ میں ہیں, آپ تجوید القرآن والے گروپ میں ہیں, تجوید القرآن والے گروپ میں ہوں جی. میں جی ابھی سینڈ کروا دوں گی باجی. آپ نے تجوید القرآن میں جزاک اللہ جی خیرا. پچھلی دفعہ نماز پہ تھا, وہ بہت سارے لوگوں نے مانگا, تو انشاءاللہ میں وہ بھی سینڈ کروا دوں گی. جی جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ بھیا جزائے خیر دے گا. جی بنش. جی پہلے تو میرا خیال ہے مجھے تھینک یو بولنا چاہیے. آپ نے مجھے اتنا چھوٹا کہا ایج میں اپنے سے, میرا تو دن بن گیا نا آج, میں تو خوش ہو گئی ہوں. اور آپ بہت چھوٹی ہیں مجھ سے. میں تو آج خوش ہو گئی ہوں, بس آج میرا بہت اچھا دن گزرے گا. اچھا دوسری دو چیزیں, although لمبا ہو جائے گا. پہلا ایک تھوڑا سا اگر آپ ٹچ اپون کر دیں, حقوق کی بات ہو رہی ہے تو جو شوہر کے حقوق ہیں اس کو بھی ذرا اگر آپ 2-3 لائنوں میں اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیں. وہ اور ایک اور چیز ہے, آج کل بڑا نا ایک سوشل, ایک میرا خیال ہے کلچر سا بن گیا ہے بات کرنا کہ جی پیرنٹس جو ہیں وہ بہت ٹاکسک بھی ہو سکتے ہیں. اور میں ہم جیسے میں پڑھاتی بھی ہوں یونیورسٹی میں, تو یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر بھی ہوتے ہیں ہمارے, تو وہاں پہ ینگسٹرز ہیں 22-23 سال کے اسٹوڈنٹس. ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان کے جو ہمارے ساتھ رویہ ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے ہمارے ساتھ, تو جس کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں سکتے. اور آئے دن آپ نے دیکھا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ابھی نیوز میں بھی آتے ہیں کہ سوسائڈ اٹیمپٹس بھی کرتے ہیں, کچھ سوسائڈ کر بھی لیتے ہیں. اور زیادہ تر پیچھے یہ آتا ہے کہ جی پیرنٹس کا پریشر اتنا زیادہ تھا, اتنا زیادہ انہوں کو پریشرائز کیا ہوا تھا کہ وہ کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو یہ تھوڑا سا جو بچوں کے جو حقوق ہیں, اولاد کے بھی جو ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے پیرنٹس کو ڈیل کرنا چاہیے, چونکہ ان کا اتنے حقوق ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ والدین کا ہے. تو اس کو بیلنس کیسے کرنا چاہیے کہ ایسے حالات جو آج کل ہیں وہ نہ آئے ہمارے سامنے. تھینک یو. یو ویلکم, جزاک اللہ خیر. اگر ہم یہ دونوں ٹاپکس پر بات نیکسٹ کلاس میں کر لیں, آپ یقین کریں بینش, جب یہ بات میرے تک آئی تھی نا ٹاکسک, اچھا میں اتنی حیران تھی, مجھے یہ ٹرم بھی سمجھ نہ آئی, اور میں نے اس کو باقاعدہ گوگل کیا, یہ ٹاکسک کیا ہوتا ہے بھائی. اور اوہو, یہ جو ہم زہریلے, اللہ, ہم یہ لفظ آپ سوچیں ذرا, یہ انگلش میں تو ذرا سا جو ہے نا کوئی تمیز والا لفظ ہے, لیکن اگر آپ اس کو اردو میں دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے. مجھے تو یہ ٹرم نہیں لگا کہ اتنی گھٹیا یہ ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے. اور کوئی پیرنٹس ٹاکسک نہیں ہوتے, اور لیکن میں پھر بھی کہوں, میں تھوڑا سا اولاد کے بھی حقوق پر بات
اور شوہر کے حقوق پر بھی ہم نیکسٹ پہ کر لیں گے, کیونکہ میں نے نا میں اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ پڑھ لوں, میں خود بھی کچھ تیاری کر لوں کہ یہ ٹرم کہاں سے آئی اور کیوں آ رہی ہے, اور ہمیں اس کے لیے کیا. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. یہ میرڈ بچیوں نے بھی, میرڈ بچی نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کے استغفر اللہ, آپ اپنے ساس سسر کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹاکسک پیرنٹس کی اولاد سے یہی توقع ہے. تو میں تو حیران رہ گئی سن کر کہ یہ سوچ کمپرومائز کہاں سے آئے گا. زندگیاں ایسے تو نہیں گزرتی ہیں نا. لیکن میں نا اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ پڑھ لوں, پھر میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرتی ہوں, تاکہ آپ, اللہ کا شکر ہے, جتنی اچھی پوسٹ پوزیشن. ہلو, مجھے آواز نہیں آئی. جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. جی کائنڈلی آپ بولیے. اچھا, آپ جی, میں کہہ رہی تھی میں یہ ٹرم کہاں سے آئی ہے, یہ میں تھوڑا اس کے اوپر پڑھ کے پھر آپ کو گائیڈ کر سکوں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اچھی پوزیشن پر رکھا ہے. اگر آپ کس ایج کے بچوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے, یونیورسٹی گوئنگ, جیسے میرا میڈیکل کالج میں, آپ کو پتا ہے شیخ زاید میڈیکل کالج میں کروا رہی تھی, تو دورہ قرآن تو بھی میں کہہ رہی تھی کہ کمال ہے, میڈیکل کے اسٹوڈینٹس کو جو ہے وہ ڈپریشن ہو رہا ہے, اور وہ کس طرح سے. تو میں نے اس کے اوپر پچھلے سال تھوڑی سی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بات کی تھی. لیکن یہ ٹاکسک پیرنٹس کی ٹرم مجھے بعد میں میرے نالج میں آئی. میں تھوڑا سا پڑھ کے نا پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے, تاکہ ہم اپنا رول اس سوسائٹی کے لیے, اس ٹین ایج گروپ کے لیے اگر کچھ رول پلے کر سکے ان کے دماغوں کی اصلاح کے لیے, تو یہ بہت بڑا انپٹ ہوگا ہمارا سوسائٹی پہ. بہت بڑا انپٹ ہوگا. آپ نے اچھی طرف میری توجہ دلائی ہے, بٹ میں کوئی علم نہیں میرے پاس, میں تھوڑا پڑھ کے بتاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اینی بڑی پوچھ رہا کوئی سوال ہماری طرف سے تو نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو پارٹیسپینٹس جو ہیں جو آن لائن ہیں ان میں سے اگر کسی کا ہو تو. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ میں آپ سے لوگوں سے اجازت چاہوں گی. تھینک یو جی, تھینک یو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا, ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ کل انشاءاللہ 11:30 to 2 ہماری 18واں پارہ ہے سورت مومنون اور سورت نور انشاءاللہ. تو جتنے میرے آن لائن سننے والے ہیں اسی زوم آئی ڈی پر اور اسی اس پر انشاءاللہ, اور فیس بک پر آئے گا وہ. تو اور بھی بچوں کو اگر آپ یہ لنک دیں تو انشاءاللہ اس کو سننے سے بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی. آپ بالکل مجھے لنک سینڈ کر دیجیے گا نا. جی میں کر دیتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.